بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو توجہ المتخاصمین فی النسبت بین شیئین اظہارا للثواب، اظہارا للثواب کی قید کیوں تھی؟ معترض نے کہا تھا بھئی بعض اوقات ہمیں پتہ چلتا ہے مناظرہ ہوا ہے، درستی تو ظاہر ہی نہیں ہوئی. تو اس کا جواب دیا، لیکن سوال یہ قید لگائی کیوں ہے؟ یہ قید لگائی کیوں ہے؟ یہ سوال تو اس کا شارح جواب دے رہے ہیں کہ آخری جو قید ہے نا اظہار للثواب، یہ مجادلہ اور مکابرہ کو نکالنے کے لیے لگائی ہے. اس کیا مجادلہ اور مکابرہ بس اتنی سی بات ہے، اور کوئی بات نہیں. اور آخری قید اعتراض ہے مجادلہ اور مکابرہ سے. مجادلہ کیا ہے اور مکابرہ کیا ہے؟ کہا مجادلہ، یہ مجادلہ کی تعریف ہے المنازعہ لا لاظہار الثواب بل لالزام الخصم. توجہ رکھیں، المجادلہ تو ہی المنازعہ. مجادلہ کیا ہے؟ بامی جھگڑا. کیا؟ باہمی جھگڑا. کیا؟ باہمی جھگڑا. یہ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین شیئین کی قوت میں آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے باہمی جھگڑا، باہمی نزاع. لیکن کیا ہے؟ باہمی نزاع ہے وہ لاظہار ثواب ہے. کہا لا لاظہار ثواب. باہمی جھگڑا ہے درستی کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے، درستی کے اظہار کے لیے نہیں ہے. غور کرنا، لا لاظہار ثواب سے مناظرہ نکل گیا. ہی المنازعۃ لیکن لا لاظہار الثواب، مناظرہ نکل گیا. لیکن جو مکابرہ ہے وہ نہیں نکلا، کیونکہ وہ بھی منازعہ ہے، وہ بھی منازعہ ہے اور لا لاظہار الثواب ہے. اس کو نکالنے کے لیے کہا بل لالزام الخصم. یہ الزام خصم کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ بات سمجھیں، خلاصہ دوبارہ سمجھیں. پہلے سوال یہ ہوا کہ اظہار للثواب یہ قید کس کے لیے ہے؟ تو شارح نے بتا دیا یہ مجادلہ اور مکابرہ کو نکالنے کے لیے. مجادلہ کیا ہے؟ مجادلہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہی المنازعۃ لا لاظہار الثواب بل لالزام الخصم. ہی المنازعۃ، یہ مناظرہ کو بھی شامل ہے، مکابرہ کو بھی شامل ہے، مجادلہ کو بھی شامل ہے. منازعہ یہ تینوں کو شامل ہے. یہ درجہ جنس میں ہوگی. لا لاظہار الثواب یہ فصل اول، اس نے مناظرہ کو نکال دیا. المنازعۃ لا لاظہار الثواب، مناظرہ نکل گیا. لیکن ذہن میں رکھیں مکابرہ بھی نہیں نکلا. کیوں؟ وہ بھی منازعہ لا لاظہار الثواب ہے. کہا بل لالزام الخصم. اب کیا ہے؟ مکابرہ بھی نکل گیا، کیونکہ مکابرہ میں الزام خصم بھی ملحوظ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے وہ بات بعد میں آ رہی ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ مانا کریں. اب تو اول وہ ہے جس کی تفسیر کی اپنے اس قول کے ساتھ، اور مجادلہ وہ منازعہ ہے، نہ کہ درستی ظاہر کرنے کے لیے بلکہ خصم کے الزام کے لیے، الزام خصم کے لیے. بات سمجھو نہیں؟ توجہ رکھیں کہ کہا نا لالزام الخصم. الزام خصم اس کی یہاں پر دو حیثیتیں، بات پہ توجہ دیں. بظاہر الزام خصم، بظاہر الزام کی جو اضافت ہے، مصدر کی اضافت ہے مفعول بہ کی جانب. ٹھیک ہے، بظاہر الزام کی اضافت ہے مفعول بہ کی جانب، یعنی لالزام المجادل الخصم. مجادل خصم کو الزام دینا چاہ رہا ہے. الزام کا جو فاعل ہے وہ مجادل ہوا، اور اس کا مفعول یہ خصم ہوا. یہاں پر اضافت مصدر کی مفعول بہ کی جانب بظاہر یہ ہے. لیکن غور کرنا، اس بنیاد پر تعریف جامع نہیں ہے. تعریف جامع نہیں ہے. کیسے؟ غور کرو. بات یہ ہے مجادلہ ہو گیا دو بندوں کے بیچ. اب یہ اپنے خصم کو الزام دینا چاہ رہا ہے
تو اب اس کے فعل پر بات صادق آ رہی ہے، المنازعۃ لا لإظہار الثواب بل لإلزام الخصم، جی وہ اس الزام سے بچنا چاہ رہا ہے، جی توجہ ہے، جی وہ اس الزام سے بچنا چاہ رہا ہے. جب وہ الزام سے بچنا چاہ رہا ہے تو اب منازعہ ہے، لیکن وہ خصم کو الزام نہیں دینا چاہ رہا، خود بچنا چاہ رہا ہے. جی نہیں سمجھے؟ جی تو اس کے فعل پر تو بات تو تعریف صادق نہ آئی نا. منازعہ ہے، جی منازعہ ہے، لیکن یہ اس کو الزام دینا چاہ رہا ہے. المنازعۃ لإلزام الخصم، اس کے فعل پہ صادق، جی لیکن اس کے فعل پہ صادق نہیں، کیونکہ یہ منازعہ لسلامت من الزام الخصم ہے. جی یہ الزام خصم کے لیے جھگڑا نہیں کر رہا، بلکہ خصم کے الزام سے محفوظ رہنے کے لیے منازعہ کر رہا ہے. جی تو اس کے فعل پر تعریف صادق نہیں. ہاں یہ اس کو الزام دینا چاہے، وہ اس کو الزام دینا چاہے. اب المنازعۃ لإلزام الخصم، المنازعۃ لإلزام الخصم، یہ اس کو الزام دینا چاہ رہے، وہ اس کو الزام دینا چاہ رہے. اب دونوں کے فعل پر منازعہ جو ہے مجادلہ کی تعریف صادق ہے. لیکن جب ایک کیا کرنا چاہ رہا ہو، الزام خصم کرنا چاہ رہا ہو، دوسرا فقط سلامت رہنا چاہ رہا ہو، تو اس کے فعل پر جو ہے وہ تعریف صادق نہیں ہے، تعریف جامع نہیں ہے. جی نہیں سمجھو؟ اب یہ تھا المنازعۃ لإلزام ہی الخصم، لإلزام هذا المجادل الخصم، جی اس کے فعل پر صادق، لیکن اس کے فعل پر صادق نہیں ہے. جی غور کریں، یہ جب آپ مصدر کی اضافت مفعول بہ کی جانب مانیں، جی ٹھیک ہے، جی. لیکن اگر آپ یہاں پر مصدر کی جو اضافت ہے وہ مفعول بہ کی جانب نہ مانیں، بلکہ کیا ہو، لإلزام الخصم، لإلزام ہی الخصم، لإلزام ہی الخصم، یا لإلزام الخصم ایاہ. جی نہیں سمجھ رہے بات؟ جی الزام مصدر، اس کی جو اضافت ہے اگر آپ مفعول بہ کی جانب طے کر لیں تو ذہن میں رکھیں کہ اب یہ جو الزام دے رہا ہے اس کے فعل پر صادق تعریف، لیکن جو الزام سے بچ رہا ہے اس کے فعل پر صادق نہیں. جی جی لیکن اگر آپ تعمیم کا قول کریں، ٹھیک ہے نا، جی. تعمیم کا قول کریں کہ الزام خصم کے باعث، الزام خصم کے لیے عام ازیں اس کا خصم کو الزام ہو یا خصم کا اس کو الزام ہو، جی وہ یہ معنی بعید ہے، جی کیونکہ خصم کو مفعول بہ بناؤ تو اس کے فعل پر صادق نہیں، جی جی خصم کو فاعل بناؤ تو اس کے فعل پر صادق نہیں. جی لإلزام ہی الخصم، جی جی تو اب اس کے فعل پر صادق، اس کے فعل پر صادق نہیں. جی لإلزام الخصم ایاہ، جی یہ اس لیے جھگڑ رہا ہے کہ خصم نے اس کو الزام دیا پڑا ہے، جی دیا ہوا ہے، یہ اس لیے جھگڑ رہا ہے. جی لإلزام الخصم، خصم وہ ہو گیا، جی ایاہ اس کو دیا ہوا ہے، جی. اب خصم فاعل ہو گیا. جی بات سمجھے؟ جی ہے یہ ارادہ بعید، اس میں بہت ہے. جی سمجھے بات کو؟ کیونکہ خصم کو یا فاعل بناؤ گے یا مفعول بناؤ گے. سمجھے بات کو؟ لیکن اگر آپ قدر مشترک درجہ تعلق پر اس کو لے آؤ، درجہ تعلق پر لے آؤ، مصدر کا متعلق ہے، درجہ تعلق پر ہے، چاہے وہ فاعل ہو چاہے وہ مفعول بہ ہو، گو یہ معنی اس کا ارادہ بعید ہے، جی ارادہ بعید ہے. لیکن یہ معنی، اس معنی کا ارادہ کرو تو ذہن میں رکھیں اب دونوں کے فعل کو یہ تعریف شامل ہوگی، ورنہ یہ تعریف شامل نہیں ہوگی، جامع نہیں ہوگی. جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی تو شارح نے کیا کہا، غور کرو، کہا فَإِنْ كَانَ الْمُجَادِلُ مُجِيبًا كَانَ سَعْيُهُ أَلَّا يُلْزَمَ، اگر مجیب ہو، اس کے باتوں کا جواب دے رہا ہے، یہ سائل ہے، یہ مجیب ہے، یہ معترض ہے، یہ مجیب ہے، سمجھے، یہ جواب دے رہا ہے، تو اب اس کی کوشش کیا ہوگی، اللہ یلزم، الزام نہ لگے، وَيَسْلَمَ مِنْ إِلْزَامِ الْغَيْرِ إِيَّاهُ. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی، لِإِلْزَامِ الْغَيْرِ إِيَّاهُ، غیر وہ خصم ہے،
جی لِإِلْزَامِ الْخَصْمِ إِيَّاهُ. جی اب غور کرنا، اب الزام کی جو اضافت ہے وہ فاعل کی جانب ہے. جی سمجھے؟ جی اب یہ مجیب کے فعل کو شامل ہے. جی وَإِنْ كَانَ سَائِلًا كَانَ سَعْيُهُ أَنْ يُلْزِمَ الْغَيْرَ. أَنْ يُلْزِمَ الْغَيْرَ. غیر کیا ہے؟ غیر مفعول بہی ہے مفعول نا؟ بہ. غیری خصم ہے. جی أَنْ يُلْزِمَ الْغَيْرَ. جی. غیر کو الزام دے، یہ مفعول بہی ہے. جی ذہن میں رکھیں کہ اگر خصم کو آپ فاعل بنائیں جی تو مجیب کے فعل کو شامل ہے، سائل کے فعل کو شامل نہیں ہوگا. اور اگر مفعول بہی بنائیں تو سائل کے فعل کو شامل ہوگا، مفعول بہی کے فعل کو شامل نہیں ہوگا. الا آ کہ آپ قدر مشترک کا ارادہ کریں اور ماس تعلق مراد لیں. جی جی ماس تعلق مراد لیں، چاہے وہ تعلق فاعلی ہو یا مفعولی ہو، جی یہ مراد لیں تو اب تعریف شامل ہو سکتی ہے دونوں کے فعل کو. لیکن اس میں آپ کو بتایا بودھ ہے، جی جی بودھ ہے. جی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات ہے ذہن میں جی. مانا کریں. لیکن شارع کی کلام اسی بات کی طرف مشیر ہے. جی اس سے آگے یہ وضاحت کی ہے، لیکن الزام الخصم کی یہ وضاحت کی ہے. مانا کریں اگر مجادل ہے، اگر مجیب ہو، مجیب ہوگی اس کی سائے ہوگی کہ الزام نہ دیا جائے الزام نہ دیا جائے اور سلامت رہے اور سلامت غیر کے اس کو الزام کہ اس کو الزام دینے سے. دینے سے. غیر نے جو اس کو الزام دیا ہے اس سے وہ کیا کرے؟ وہ سالم رہے. یہاں پر اشارہ کر دیا الزام کی اضافت کیا ہے. دیکھو نا، غیر میں نے آپ کو بتایا غیر خصم ہے. جی الزام الغیر ایاہو، غیر خصم ہے. الزام الغیر ایاہو تو غیر فاعل ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ جی. یعنی خصم فاعل ہے. جی جی اور ان یلزم الغیر یہ وہاں پر غیر خصم تھا نا، جی. یا مفعول بہی ہے. جی ایک صورت میں یہ فاعل مجیب کے فعل کو شامل فعل کو شامل ہے، دوسری صورت میں سائل یہ کے. سائل کے فعل کو شامل ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہے اس معنی کا ارادہ بعید، یعنی فقط درجہ تعلق میں اس کو لیں گے. قدر مشترک فاعل اور مفعول بہی کی فعل کے ساتھ جو یعنی فعل کی ان کی جانب نسبت کی جائے تو جو قدر مشترک ہے وہ تعلق ہے. جی ایک کے ساتھ تعلق اور ہے، دوسرے کے ساتھ تعلق اور ہے، لیکن تعلق قدر مشترک ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. اور اگر سائل ہو اس کے ساتھ یہ کہ الزام دے غیر کو. الزام دے غیر کو. توجہ ہے، جی ذہن میں رکھنا. ہاں کبھی دونوں مجادل ہوتے ہیں، یہ اس کو الزام دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کو الزام دے رہا ہوتا ہے. اب بالکل بآسانی دونوں کے فعل کو شامل ہے. جی چونکہ کبھی دونوں ہوتے ہیں جی تو شارع کہہ رہے ہیں، اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہی المنازعۃ، جی ہی المنازعۃ، یہ منازعہ ہے. منازعہ میں مشارکت ہے نا، جی دونوں نزاع کر رہے ہیں، کبھی دونوں مجادل ہوتے ہیں، اس لیے منازعہ کا معنی ہے. اور کبھی ہوتا ہے سائل اور مجیب دونوں کے دونوں مجادل. اسی لیے کہا مصنف قدس سرہ نے ہی المنازعۃ، جو دلالت کر رہا ہے مشارکہ پر. توجہ ہے. جی لیکن جب یہ جملہ کہا تو اس پر اعتراض ہو گیا. اعتراض یہ کہ یہ بات تو آپ بھی مان رہے ہیں نا، کبھی دونوں مجادل نہیں ہوتے، ایک مجادل ہوتا ہے. تو جب ایک مجادل ہے تو پھر منازعہ کیوں کہا؟ جی دونوں مجادل ہوں. جی اب تو منازعہ دال پر مشارکہ، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. جی اگر دونوں مجادل نہ ہوں، ایک مجادل ہو، سمجھے نہیں؟ جی تو اس کا جواب دیا کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. پہلے دونوں کا مقصد اظہار ثواب ہو تو مناظرہ، دونوں کا مقصد الزام خصم ہو تو مجادلہ. دونوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ نہ اظہار ثواب ہے نہ الزام خصم ہے، میرا شور سے روی ہے. سمجھے بات کو؟ تو اب مقابرہ، جی جی دونوں کا مقصد اظہار ثواب مناظرہ، دونوں کا مقصد الزام خصم تو مجادلہ، دونوں کا مقصد نہ اظہار ثواب نہ الزام خصم، شور شرابہ. مقابلہ. جی اپنا جو جناب والا پلڑا بھاری دکھانا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں، تو یہ مقابلہ جی دونوں کا. ایک کا مقصد اظہار ثواب، دوسرے کا مقصد الزام خصم تو مجادلہ. جی ٹھیک ہے. ایک کا مقصد الزام خصم، دوسرے کا مقصد کیا؟ دوسرے کے مقصد اپنے تفوق کا اظہار. جی الزام خصم بھی نہیں ہے، ایسے شور شرابہ. جی سمجھے بات کو؟ جی. تو اب مجادلہ نہیں ہوگا، اب مقابلہ ہوگا. مقابلہ. بات سمجھے ہو جی نہیں؟ جی تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جہاں پر نیچے والا فرد آ کے ملا تو وہ نیچے والے کے ساتھ لائق ہوگا، اوپر والے کے ساتھ لائق نہیں ہوگا. ادھر اظہار ثواب ہے،
ادھر الزام خصم ہے تو مناظرہ نہیں مجادلہ، ادھر الزام خصم ہے ادھر اظہار تفوق ہے، ادھر الزام خصم ہے ادھر شور شرابہ ہے تو مقابلہ۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو جب انہوں نے کہا نا بھئی کبھی دونوں شخص مجادل نہیں ہوتے، ذہن میں رکھنا کبھی دونوں شخص مجادل نہیں ہوتے، تو ایک یا اظہار تفوق اور شور شرابے کے لیے آئے گا یا اظہار ثواب کے لیے آئے گا۔ اگر اظہار تفوق اور شور شرابے کے لیے آئے تو پھر مجادلہ ہے ہی نہیں، ذہن میں رکھنا، پھر وہ مقابلہ بن جائے گا۔ البتہ ایک کا مقصد اظہار ثواب ہو، دوسرے کا مقصد الزام خصم ہو تو یہ مجادلہ ہے، اس پر سوال ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس صورت پر سوال ہے کہ جو مجادل ہے وہ ایک ہے، مجادلہ یہ ہے نا، ایک طرف اظہار ثواب دوسری جانب الزام خصم، تو اب مجادل ایک ہے، جب مجادل ایک ہے تو پھر جو ہے منازع وہ صیغہ مشارکہ کیوں بیان کیا؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو غیر مجادل ہے اس کو مجادل کی بات پہ توجہ ہی نہیں دینی تھی، نہیں سمجھے؟ جو غیر مجادل ہے یہ مناظر، اب یہاں پر غیر مجادل سے مراد مناظر ہوگا، غیر مجادل سے مراد مکابر نہیں ہوگا، بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ مکابر ہوا تو وہ مجادلہ نہیں رہے گا، وہ مکابرہ بن جائے گا۔ ہم اس صورت کو فرض کر رہے ہیں جو مجادلہ ہے، تو اس میں ایک مجادل ہے دوسرا مجادل نہیں، یعنی دوسرا مناظر ہے۔ تو سوال ہے کہ جب دوسرا مناظر ہے مجادل ایک ہے تو صیغہ منازع مشارکہ والا کیوں؟ تو کہا کہ جب ایک مجادل ہے دوسرا غیر مجادل ہے، یعنی دوسرا مناظر ہے، تو مناظر کو چاہیے ہی نہیں کہ وہ مجادل کی بات کی طرف دھیان دے۔ اس نے دیا کیوں؟ اس نے دیا نا، اس کو جو چاہیے تھا اس نے لا جنبگی پر عمل کیا ہے، اسی کام نہیں کرنا چاہیے تھا، جب اس نے کر لیا تو اس لیے اب مجادل کو کیا کیا ہم نے تغلیب دیتے ہوئے، غلبہ دیتے ہوئے ہم نے مشارکہ کا صیغہ استعمال کیا۔ سمجھے یہ بات کو؟ اس کو اس میدان میں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ اس میدان میں اترا ہے نا، جب وہ اس میدان میں اترا ہے تو اس میدان والا صیغہ کیا ہے، اس کو غالب کر کے اس کو بھی منازع کہہ دیا۔ بات ادھر سمجھے؟ جبکہ مجادل میں سے ایک ہو، تو جبکہ شان غیر مجادل کی یہ ہے، اب کہا نا غیر مجادل کی، تو اب یہ کہا جا سکتا ہے غیر مجادل تو مقابر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر غیر مجادل مقابر نہیں ہوگا، یہاں غیر مجادل مناظر ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ شان غیر مجادل کی یہ ہے کہ نہ متوجہ ہو مجادل کے قول کی جانب اور اس سے اعراض کرے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کی طرف توجہ نہ کرتا، اس نے توجہ کی، کہا غلب المجادلہ واطلق صیغۃ المشارکۃ، مجادل کو غلبہ دیا۔ غلبہ کیوں دیا میں نے آپ کو بتایا، اس کو اس کی بات پر توجہ نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اترا اس کے میدان میں، جب وہ اترا اس کے میدان میں تو لہٰذا اس کو غلبہ دے کر اس پر بھی اس کا صیغہ بولا گیا، تغلیب دی مجادل کو اور اطلاق کیا صیغہ مشارکہ۔ جی والثاني ما بينه بقوله والمكابرة هذه أي المنازعة لا لإظهار الثواب إلا أنه لا لإلزام الخصم أيضا كما أنه ليس لإظهار الثواب، وتذكير الضمير في أنه لأن المصدر ذا التاء يذكر ويؤنث۔ بس توجہ رکھیں کہ کہا کہ اول وہ ہے جس کی تفسیر کی یہ المنازعۃ لا لإظہار الثواب بل لإلزام الخصم، ثانی کیا ہے مقابرہ، کہا المقابرۃ ھذہ یعنی المنازعۃ لا لإظہار الثواب الا انہ لا لإلزام الخصم ایضا، مقابرہ ہے منازع ہے جھگڑا، المقابرۃ ہی المنازعۃ لا لإظہار الثواب ولا لإلزام الخصم، مقابرہ وہ جھگڑا ہے جو اظہار ثواب کے لیے بھی نہ ہو اور الزام الخصم کے لیے بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر سوال یہ کہ کس کے لیے ہو، کس کے لیے ہوگا؟ تو ذہن میں رکھیں جو جھگڑا ان دو کاموں کے لیے نہ ہو تو وہ مقابلہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ان دو کاموں کے لیے نہ ہو تو وہ مقابلہ ہی ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھ لیں کبھی میں جیسے میں نے آپ کو کیا کہا بھائی وہ اپنے علم کے اظہار کے لیے میں بڑا فن خوان ہوں، سمجھے بات کو؟ جیسے وہ ایک شخص ہے پچھلے دن اس کی ایک کتابچہ میں نے دیکھا تو وہ جناب کراچی والوں کو مرغوب کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، صغرا کبرا بنا کے آپ شکل اول سے نتیجہ نکال لیں،
اب سامنے والوں کو پتہ نہیں ہے بھئی یہ کیا، وہ کہتے ہیں بڑی یہ جامع المعقولات والمعقولات ہے، ٹھیک ہے نا جی، جامع المعقولات والمعقولات ہے. تو یہ ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کے معاملات میں یہ مقابلے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نہ اظہار ثواب کے لیے، نہ الزام خصم کے لیے، بلکہ اپنے تفوق کے اظہار کے لیے یا اپنے جہل کو چھپانے کے لیے. بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جاہل ہے؟ جیسے میں نے اسے کہا مناظرہ کر لے، اب مناظرہ بھی نہیں کرنا چاہتا اور چپ بھی نہیں ہو رہا. بھائی چپ ہو گیا تو لوگ کہیں گے کیا، لو بھائی یہ چپ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا کوئی بھاری بھرکم آ گیا. جی تو چپ بھی نہیں ہو رہا لیکن بھاگنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. یہ ہے اپنی جہالت چھپانے کے لیے. بات سمجھے؟ تو وہ منازعہ جو اظہار ثواب کے لیے بھی نہیں ہے، جو الزام خصم کے لیے بھی نہیں ہے، یہ مقابرہ ہے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں. اور ثانی وہ ہے جس کو بیان کیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول والمقابرۃ ہادی کا مشار الیہ المنازعۃ لا لاظہار الثواب. ہادی کا مشار الیہ کیا ہے؟ المنازعۃ لا لاظہار الثواب، یعنی منازعہ نہ اظہار ثواب کے لیے مگر وہ نہیں ہے الزام خصم کے لیے بھی دال بر تکرار، یعنی جیسے اظہار ثواب کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ وہ نہیں ہے اظہار ثواب کے لیے. بات سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا. ایک خارجی سوال اور اس کا جواب الا انہو ہو کا مرجع ہے کیا؟ منازع. ہو کا مرجع کیا ہے؟ ما قبل میں منازع ہی مذکور ہوا نا. ہادی ای المنازع، انہو یعنی المنازع. سوال ہے کہ منازع تو مؤنث ہے، انہو ضمیر مذکر کی، اعتراض بنا نہیں. تو اس کا جواب دیا کہ مصدر ذتا، وہ مذکر مؤنث دونوں ہوتا ہے. مصدر ذتا مذکر مؤنث دونوں ہوتا ہے. معنوی طور پر وہ مذکر ہے، حد سے وہ مذکر ہے، لیکن لفظی طور پر تا موجود ہے، اس کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے، اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، مانا کریں. اور ضمیر کی تذکیر ہے انہو میں، اس لیے ہے کہ مصدر ذتا مذکر مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے.